बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आज है ट्यूसडे। और जैसा कि मैंने कहा था, कल भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप टाइम की पाबंदी करें, अपनी सब चीज़ें प्लान करें। टाइम की पाबंदी जो है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बहुत ज़बरदस्त सा डिसिप्लिन लेकर आ जाती है। जब कभी आप ये कमिट कर लेंगे कि आपने कहीं पहुंचना टाइम से है, दफ्तर टाइम से पहुंचना है, अगर आप घर में भी कुछ कर रहे हैं तो टाइम का ख्याल रखेंगे, तो एक खूबसूरत सा ज़ब्त, नज़्म ज़ब्त जिसे कहा जाता है ना, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी करना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो थी आज की बात। शो का आगाज़ करते हैं आज के पहले सेगमेंट से। जान लेते हैं मौसम कैसा रहेगा। जी, तो पूरे दिन का टेम्परेचर होता है हमारे पास, जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो टेम्परेचर की सूरत हाल मैं आपको बता देती हूँ कि आज सारा दिन मौसम कैसा रहने वाला है, जो कि आपके सामने होगा। और रोजाना की तरह आगाज कर लेते हैं सुबह 9 बजे के मौसम से। 9 बजे का टेम्परेचर आपके सामने है 19 डिग्री सेंटीग्रेड। सनी वेदर था और विंड स्पीड थी 7 किलोमीटर पर आवर, यानी 7 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से हवा चल रही थी। ह्यूमिडिटी 77% रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाद आज 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, तो 12 बजे टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और कभी कभी तो आपको एक्चुअली ये फील आता है कि गर्मियां आ गई हैं। वेदर होगा सनी, विंड स्पीड होगी 13 किलोमीटर पर आवर और ह्यूमिडिटी 48% रिकॉर्ड की जाएगी, यानी खासी कम होती नजर आ रही है। अगेन आगे बढ़ते हैं। 3 बजे का मौसम 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर, ह्यूमिडिटी होगी जी 44% रिकॉर्ड की जाएगी। 6 बजे का मौसम कैसा होगा? 6 बजे वेदर होगा मुकम्मल तौर पर क्लियर और टेम्परेचर होगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर, ह्यूमिडिटी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 72% रिकॉर्ड की जाएगी। इसके बाद आ जाइए जी, रात 9 बजे का मौसम कैसा होगा? वेदर तो क्लियर होगा लेकिन टेम्परेचर होगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर, ह्यूमिडिटी एक बार फिर से हम देख रहे हैं ज्यादा हो गई है, 80% रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये तो थी आज के मौसम की सूरत हाल। पूरा दिन मौसम कैसा रहने वाला है, मौसम की सूरत हाल आपने बता दी। और एक सबसे जबरदस्त चीज जो कि हमने प्रोग्राम में ऐड की है और आप सभी लोगों के लिए जबरदस्त तोहफा भी होता है अगर आप सही जवाब देते हैं। तो आज का सवाल होगा, आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन होंगी और 4 खुशनसीब जो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देंगे वो होंगे जी हील्स की जानिब से जबरदस्त से इनाम के हकदार। तो आज का सवाल आप देख सकते हैं, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी चकोर, ऑप्शन सी कोयल और ऑप्शन डी है जी शाहीन। ये है हमारा आज का सवाल। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। जो 4 खुशनसीब सबसे पहले व्हाट्सएप करेंगे, अपना नाम लिखिए और आंसर दीजिए। और सबसे पहले जिन 4 लोगों का जवाब हमें मौसूल होगा उनको हम इनाम से भी नवाजेंगे। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है, ये है हमारा आज का सवाल। प्रोग्राम के एंड पे इसका जवाब भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वो 4 खुशनसीब कौन से हैं जो कि इनाम के हकदार ठहरे हैं। ये तो था हमारा आज का सवाल। आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज कौन सी हैं। खबर यह है जी, समनाबाद अंडरपास के लिए स्टडी शुरू कर दी गई है। 2 रोया बनाने की तजवीज पेश की गई है। मेयो और जिन्ना अस्पताल में सीटी स्कैन मशीनें खराब, मरीज ख्वार। पंजाब डेंटल अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। घर बनाना मजीद मुश्किल हो गया, सरिया 7,000 रुपए फी टन महंगा। और अगली खबर हमारे पास है, गैस चोरी रिकॉर्ड में टेम्परिंग साबित, बड़े अफसरान को बचाने की कोशिशें की जाने लगी हैं। आज की टॉप स्टोरीज तो आप जान चुके हैं। डिटेल में इन खबरों को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं, जो कि मुझे काफी देर से खासे मसरूफ नजर आ रहे हैं। राव साहब, सुबह सुबह काम, देखिए काम काम और बस काम। हाँ। अगर सुबह के औकात में, चूंकि आपको पता है रिपोर्टर्स के लिए ये मेरा ही मसला नहीं है, ये मेरे तमाम जो कोलीग्स हैं रिपोर्टर्स, ये सबका मसला है कि ज़्यादातर की तो कोशिश यही होती है, मुझ समेत, कि रात को ही सुबह जो 12 बजे डे प्लान अपना बनाकर भेजना है। उसके बाद फिर आपने 12 बजे क्या स्टोरी ब्रेक करनी है
اس پر آپ کو اگر آپ رات سے کام نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کو یہ اب دیکھیں ٹائم کم ہے, 1 گھنٹہ یہاں صرف ہوگا, اس کے بعد پھر روٹین میں آپ کے اور 12 بجے کے بلیٹن کے لیے آپ کو جس طرح کی ٹریفک کے ایشوز ہیں وہ بھی آپ کو علم ہے, تو اس لیے جو ٹائم ملے 3-4 منٹ آپ نے مسائل کا ذکر ضرور کرنا ہوتا ہے, ایسے نہ کیا کریں. دیکھیں آپ باہر جائیں گے تو مسائل اور بھی ہیں محبت کے سوا. اب آپ ایسے شک کیوں کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت یقین کیجئے کہ ہم خبروں سے باہر ہی نہیں آتے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر گھر والے ہمیں سبزی لینے بھیج دیں تو مہمان چلے جاتے ہیں تو ہم پھر سبزی لے کر آتے ہیں. ہمارا یہ حال ہے. یہ تمام رپورٹرز کا مجھے علم ہے کہ وہ اسی طرح سے ہر وقت اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اچھی سٹوری مل جائے, اور ہر کسی کی اوبیسلی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر پرفارم کرے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہماری سٹوری تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. صحیح, تو آج کی ٹاپ سٹوری کی طرف بھی بڑھتے ہیں. آج کی پہلی خبر ہے جی, سمنا باد انڈر پاس کے لیے سٹڈی شروع کر دی گئی ہے. 2 رویہ بنانے کی تجویز پیش کی جائے گی. در نایاب کی خبر ہے, اور ایل ڈی اے کا منصوبے کا میگا پروجیکٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ. پی این ڈی کے اعتراض کے بعد اپ گریڈ کیا گیا اور 1 ارب لاگت کی تجویز کی گئی تھی. کتنا ضروری منصوبہ ہے یہ؟ دیکھیے یہ چونکہ اورنج لائن ٹرین کے روٹ پر اور ایک جنکشن بنتا ہے سمنا باد موڑ پر, اور وہاں اچھا کمپیریٹیولی جو جیسے میں نے اس کو دیکھا ہے مشکل نہیں ہے وہاں پہ یہ بننا. ایگزیکٹلی مشکل تو نہیں ہے یہ, چونکہ پہلے بھی پروجیکٹ میں تھا اسکیم موڑ کا, اور اس کے بعد چوک یتیم خانہ پر بھی پرپوز تھا, لیکن وہ بھی ڈراپ کیا گیا ماضی میں. پروجیکٹ تو دور کی بات ہے, اس ٹریک کو ہی ابھی تک سیدھا نہیں کیا گیا. جو 27 کلومیٹر کا ٹریک ہے اس میں سے آج بھی 70% ایسا ٹریک ہے جو ٹرین تو چل رہی ہے نیچے, لیکن جو نیچے جو سڑکوں کی حالت ہے وہ اگر آپ وزٹ کر لیں ٹرین میں بیٹھ کے تو یقیناً بڑا مزہ آتا ہے. پکٹوریل ایویڈنس کے ساتھ بندہ باہر آتا ہے. اور ہم نے تو پہلے دن جب اس کا سب سے پہلے اس کی تھی ٹیسٹ رن تھی تب بھی کر لی, اس کے بعد پھر جب اس کی دوسرے چیف منسٹر صاحب نے کی تو تب بھی ہم موقع مل گیا سیر کرنے کا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے کنٹریکٹرز کی جو پیمنٹس نہیں کی, اس کی وجہ سے نہ تو ہارٹی کلچر کا کام مکمل ہو سکا ہے آج تک, اور نہ ہی جو سڑک کا آخری لیئر اسفالٹ کی ڈلنی تھی نہ ہی آج تک وہ بچھائی جا سکی ہے. اگر آپ صرف وہی کر دیں تو صورتحال کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے. سائنیج لگا کر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن جہاں تک بات سمنا باد فلائی اوور یا انڈر پاس بنانے کی ہے, اب انڈر پاس سمنا باد پر اور اسکیم موڑ پر ناگزیر اس لیے ہے کہ ساری آپ کی جو ٹریفک تھرو ہو رہی ہوتی ہے وہ آنورڈ جب آپ سیکریٹریٹ سے جائیں یا چوبرجی سے جائیں تو وہاں سے, اور پھر ایل او ایس سے جب آپ سگنل فری کوریڈور سے ہوتے ہوئے فیروزپور روڈ یا جیل روڈ سے ایل او ایس سے ملتان روڈ پر آتے ہیں تو پھر وہ ایک جنکشن بنتا ہے وہاں پہ, اور سارا دن وہاں پر جو ٹریفک کی صورتحال ہے وہ اب سائنیج لگ گئے ہیں, سگنلز وہاں پر لگے ہیں, لیکن اس کے باوجود بہتری ہے. اگر یہ انڈر پاس بن جاتا ہے تو یہاں پر ٹریفک کا مسئلہ حل ہو جائے گا, کافی حد تک حل ہوتا ہے. اب مسائل بھی تو اس سے کافی جڑے ہیں نا. واضح طور پر در نایاب نے کہا ہے کہ ابتدائی پلاننگ کے مطابق فل ہائٹ انڈر پاس کی تعمیر سے اورنج لائن کے سٹرکچر کو نقصان ہوگا. ایگزیکٹلی وہ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے جب بھی منصوبہ بندی کرتے ہیں, ہماری منصوبہ بندی بھی ایسی ہوتی ہے کہ حکومتوں کی طرح 5-5 سال, چونکہ خود بھی حکومتوں کو علم نہیں ہوتا کہ ہم نے 5 سال رہنا یا نہیں رہنا, تو بہرحال ایسی بات نہیں ہے. یہ پرپوز پہلے بھی تھا, نہیں بن سکا, پھر میاں اسلم اقبال صاحب نے اس منصوبے کو کے حوالے سے کافی جو ہے وہ جتن کیے, تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کو میگا پروجیکٹس جو شہر میں 1 ارب کا پروجیکٹ ہے, میگا پروجیکٹ کے طور پر اس کی بڑی تشہیر بھی ہو چکی ہوئی ہے. لیکن جب یہ پی این ڈی میں گیا ہے تو ڈراپ ہوا ہے, ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر یہ ڈراپ کیا گیا ہے. اب اس کا جو چوک یتیم خانہ سے ٹورڈ چبرجی کی جانب اگر بات کریں تو وہاں پر شاید کوئی مسئلہ آ سکتا ہے, لیکن جو دوسری سائیڈ ہے گلشن راوی سے سمنا باد کی جانب, اگر وہاں پر بن جاتا ہے تو کافی حد تک ٹریفک. لیکن ضروری راؤ صاحب چیزیں یہ ہیں کہ یہ جو ٹیکنیکل مسائل آ رہے ہیں جب تک ان کو جو ہے سارٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا, اور پھر منصوبے کو, کیونکہ جب ایک منصوبہ بن جاتا ہے اور پھر مسائل جب سامنے آنے لگتے ہیں تو لوگوں کو سہولت کے بجائے وہ اذیت بن جاتی ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا جب
ये मेट्रो बस बनी थी तो मुस्लिम टाउन में सेंटर में स्पेस जो है वो छोड़ी गई थी बकायदा, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी वो क्या मंसूबा बंदी थी कि मुस्तकबिल में आपका प्लान है इसको इस्तेमाल करने के लिए, मेट्रो बस या ट्रेन के लिए, तो वो 2009-10 में बना, जबकि मेट्रो जो है वो 2 साल 3 साल बाद उसके बनी। तो वो इसी वजह से जो स्पेस यूटिलाइज हो गई क्योंकि वो मौजूद थी। अब इसके हवाले से भी मैं नहीं समझता, क्योंकि ये पहले भी प्रपोज था, ये उस वक्त के जो एमपीए थे वहां पर राना मशहूर, उनकी भी बड़ी कोशिश थी कि समनाबाद में ये बनाया जाए, और है भी जरूरी क्योंकि वहाँ ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। मैं खुद चूंकि वहां से रोजाना गुजर होता है, इस वजह से वहां पर ट्रैफिक के इश्यूज हैं, लेकिन उससे जो ज्यादा जरूरी है, मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि अगर आप एस्फॉल्ट का काम मुकम्मल कर दें, रोड्स की जो आपने आखिरी लेयर डालनी है उनको अगर आप ठीक कर दें, तो उससे भी सूरत हाल वक्ती तौर पर बेहतर हो सकती है। परमानेंट सोल्यूशन का कहा जा रहा है, परमानेंट सोल्यूशन तो आपने बता दिया है कि। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और अगली खबर है मसाइल ही मसाइल, बहुत सारे मसाइल, और जब आपके सेहत से जुड़े ये मसाइल होते हैं तो फिर अफसोस के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दावे बड़े बड़े किए गए थे। अस्पतालों में अगर आप चले जाएं तो आप देखते हैं जगह जगह मरीज ख्वार हो रहे हैं, बेड्स मैसर नहीं हैं। अब शहर के ये बड़े अस्पताल हैं, मेयो हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मरीज आते हैं, और अगर यहाँ पर ये हालात हैं कि सीटी स्कैन मशीन ख़राब पड़ी है तो क्या हालात हो सकते हैं। बाकी अस्पतालों में इतने महंगे टेस्ट राव साहब हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। एग्जैक्टली टेस्ट की जो रेट्स हैं वो ऑलरेडी आपने बढ़ा दिए, उस पर आपने जो दावे किए थे उसके बिल्कुल बरअक्स तमाम तर चीज़ें जो अभी तक देखने में आ रही हैं, और फिर हेल्थ मिनिस्टर साहिबा की मौजूदगी में, जो कि खुद पेशावर डॉक्टर हैं, तो उनकी मौजूदगी में, जबकि उनको सब मसाइल का इल्म है, उसके बावजूद इस तरह की सूरत हाल का सामने आना, और फिर जो वाहिद आपके पास डेंटल हॉस्पिटल है उसके 60 यूनिट्स जो हैं वो ख़राब हैं। ये जाहिद चोई साहब ने और बसाम सुल्तान की ये स्टोरीज़ हैं, और ये इसमें डिटेल से सारी चीज़ों को आप इनको या तो तरदीद करें अगर सही हैं तो, या अगर सही नहीं है तो फिर कम से कम अब इस पर। अच्छा, जाहिद चौधरी साहब इतनी माशाल्लाह से गहरी नज़र रखते हैं कि वो चाहे लिफ्ट्स का इशू है, वो चाहे मशीनें ख़राब होने का इशू है, वो चाहे डॉक्टर्स की कमी का इशू है, टाइम टू टाइम हाईलाइट करते रहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये मसाइल हाईलाइट करने के बावजूद, जबकि तरजीहात भी कहा जाता है, सेहत है, इन पर कोई हल क्यों नहीं निकलता। तरजीहात तो कुछ और हैं, तरजीहात तो आपने हालिया जो इलेक्शंस हुए उसमें नहीं देखा, और अब अभी फिलहाल आप सही कह रहे हैं, फिलहाल तरजीहात सिर्फ सियासत है, सियासत है, और मुखालफीन पर हर तरह की कदगन लगाना, मुखालफीन को बिहाइंड दी बार रखना, सिर्फ फोकस चुके इसी पे है। इसीलिए जो अपोजिशन चाहती है गवर्नमेंट बिल्कुल वही कर रही है। अपोजिशन चाहती है कि गवर्नमेंट को इंगेज रखा जाए, और गवर्नमेंट भी जो खैर से बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, टच से मस नहीं हो रही, और जो हेल्थ कार्ड्स और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, और हम जैसे घुमाई जा रहे हैं वैसे चलते जा रहे हैं। तब्दीली ये आई है कि जो आपके टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, तब्दीली का तो नाम ना लें प्लीज, तब्दीली का नाम मुझे तो लगता है तब्दीली बेचारी का जितनी मतलब हमने जिक्र कर दिया है, वो क्या सोचती होगी कि मैं कितना दिवस पे आ गई सही कह तो ऐसी सूरत हाल में अब देखिए कि अब टीचिंग हॉस्पिटल्स की जब ये सूरत हाल होगी तो बाकी जो आपके सराउंडिंग्स में हॉस्पिटल्स हैं, हालांकि ये असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो ये इन हॉस्पिटल्स का दौरा करें और वहाँ पर मसाइल की निशानदेही करके डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट करें, और डिप्टी कमिश्नर चूंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, तो फिर इससे सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन ये तमाम जो दौरे हैं ना, हॉस्पिटल के क्या हालात है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, तमाम दौरे फोटो सेशन से आगे कुछ नहीं है। फोटो सेशन की हद तक सब कुछ हो रहा है, ऊपर से नीचे तक सभी लोग। अच्छा, मुझे जरा कंपैरिजन करना है। अब मजांग हॉस्पिटल का कल हमने जिक्र किया था, नाजरीन को अगर याद हो, हमने समनाबाद हॉस्पिटल का जिक्र किया था। चले, यहाँ पर डॉक्टर्स ना होना किसी हद तक, वैसे तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। काना, मुझे तहफ्फुज़ात ये हैं, मेयो और जिन्ना हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, ये शहर के वो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर दूर दराज शहरों से भी लोग इलाज मुआलजे के लिए आते हैं, और यहाँ पर जब कभी भी जाने का इत्तेफाक हुआ है, आप हालात देख के परेशान हो जाते हैं। हालत ये है कि आउटडोर पेशेंट्स जब चेकअप के लिए जाते हैं
جب کبھی بھی آپ جائیں اپنے کسی عزیز و اقارب کے ساتھ چلے جائیں تو آپ کو پھر فیل ہوگا کہ یہاں پہ ایکچوئل صورتحال ہے کیا. مجھے یہ بتائیں اور ریسپانسبل یہ جو خبریں یہ جو خبریں ہیں یہ چیزیں ٹھیک اوبیسلی ایم ایس کی ذمہ داری ہے. اور ایم ایس کی آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی وہ بھی سٹوری آئی تھی کہ مستقل ایم ایس ہی نہیں ہے, ہسپتالوں کے جنہوں نے مینجمنٹ کرنی ہے ساری وہی موجود نہیں ہے. تو پھر کس طرح سے ممکن ہے کہ آپ کو ریزلٹس ملے. ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے نوٹس میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ کیوں نہیں ہوں گی, ان کے نوٹس میں جو ہوتا ہے وہ ہو نہیں رہا. اپوائنٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے, نیا شعبہ بھی بن جاتا ہے اور چھٹی بھی مل جاتی ہے. اور دوسری جانب جو سوشل میڈیا جو پرو گورنمنٹ سوشل میڈیا ہے وہاں پہ اس کو دفاع بھی ہو رہا ہے اور 28 سے ہو رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میرٹ کی جو یہ نا صرف نعرے اچھے لگتے تھے جب یہ کنٹینرز پہ بولتے تھے. یہاں پر میرٹ اگر ہو تو پھر اس طرح کی خبریں نہ آئیں. کنٹینرز والے نعروں سے تو میرے خیال سے آپ بھی بڑے امپریس تھے راؤ صاحب. بہت زیادہ امپریس تھے اور اسی کی تو سزا بھگت رہے ہیں. مجھے یاد آ گیا ہے کبھی بجلی کا بل پورا نہیں ہو رہا, کبھی گیس کا بل پورا نہیں ہو رہا, اسی کی تو سزا بھگت رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال اس طرح کیا. اور ٹیچنگ ہاسپٹلز کو جس طرح سے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے, اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ صحت عامہ کو عام کرنا ہے. ایک اور چیز جس کا بہانہ پچھلے 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے کووڈ, جس کی آڑ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اچھا کرونا کے اتنے زیادہ کیسز ہیں, تمام تر کیپیسٹی وہاں پہ صرف ہے, ڈاکٹر وہاں پہ صرف ہیں, آپ نے ہسپتالوں کا جتنا عملہ ہے وہ کووڈ پہ لگا دیا. اب تو بہت حد تک جو ہے ان کو بیچاروں کو آپ نے جو ای پی پیز تھی وہ نہیں دی ہیں. آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ ابھی تک ویکسینیشن کے حوالے سے منتظر ہیں. جو آپ کے فرنٹ لائن وارئرز ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ویکسین لگے. ویکسین کا پتہ چلتا ہے کہ فیصل سلطان صاحب کو ویکسین لگ گئی ہے جو مشیر صحت ہیں وزیر اعظم کے. اور اسی طرح سے وہی کام جو ماضی میں ہم جن پر تنقید سنتے تھے بلکہ اس سے زیادہ ہو رہے ہیں. اور مذاقہ خیز بات یہ ہے کہ پرفارمنس جو ہے وہ اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کر کیا رہے ہیں. یہ صرف باتوں میں پورے شہر میں آپ کو تشہیری بینرز نظر آئیں گے کہ وہ کام کر دیا وہ کام کر دیا. ابھی جس پروجیکٹ کی آپ نے بات کی ہے اس کی تو اتنی تشہیر ہو چکی ہوئی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بانی نہ جائے کہیں راتوں رات یہ. اور آج بھی ہم اس کی بات کریں گے وہ ڈراپ ہو چکا ہوا ہے. یہ تو حالت ہے ان کی. اناؤنس کرتے ہیں کمرشل, آپ دیکھیں جو کمرشل ہب بننے چاہیے وہاں پر آپ ہاسپٹلز 1000 بیڈز کے صرف اناؤنس کر رہے ہیں, اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے. مدر چائلڈ کا ایک پروجیکٹ تھا اس کا آج تک کوئی پتہ نہیں ہے. چلڈرن ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن تھی اس کا آج تک پتہ نہیں ہے. بہت لمبی لسٹ ہے. سٹاف آپ کے پاس ہے نہیں. اور حالت یہ ہے کہ سٹی اسکین کی جو مشینیں ہیں وہ آپ کی خراب پڑی ہیں, ان کو آپ ٹھیک نہیں کروا سکتے. تو پھر کس مرض کی دعا ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے مدر کیئر کی آپ نے بات کی, گنگا رام ہاسپٹل میں سنگ بنیاد رکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ سی ایم صاحب خود پہنچے تھے. اس کے بعد کوئی اپڈیٹ کوئی فالو اپ اس پہ آیا ہی نہیں کیونکہ اس میں کوئی کام ہی نہیں ہوا. تو جواب کیا دیا جائے گا؟ کام ہوا ہے نا, نئے شعبے بن تو رہے ہیں, نئے شعبے بھی بن رہے ہیں, نئی تعیناتیاں بھی ہو رہی ہیں. اور جو ہر جگہ پہ آپ کو ریٹائرڈ لوگ نظر آ رہے ہیں. تبھی تو جو ڈگریوں والے ہیں وہ دوسرے کاموں میں جاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. آئے روز آپ خبریں نہیں سنتے کہ فلاں بندہ ایم فل تھا اور ڈکیتی کرتا ہوا پکڑا گیا. یہ خبریں آپ سنتے نہیں ہیں, آتی ہیں اسی وجہ سے آتی ہیں کہ آپ نے تحریک انصاف نے سب سے پہلے آپ کے جو ناانصافی کا دور شروع کیا ہے, اس سے پہلے شاید کسی نے نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر ہر طرف ہر شعبے میں آپ دیکھیں گے کہ خبروں میں, سرکاری اشتہارات میں اور گورنمنٹ کے جو حکام ہیں ان کی زبان سے ترقی بڑی نظر آتی ہے. لیکن آن گراؤنڈ آپ کیمرہ بھیجیں ابھی کسی بھی ہاسپٹل میں, کسی بھی ہاسپٹل میں, کسی بھی مارکیٹ میں, کسی بھی بازار میں, کسی بھی روڈ پہ لوگ آپ کو ہر جگہ پہ. واحد ڈینٹل ہاسپٹل ہے جہاں کے 60 یونٹس ہی خراب ہیں. آپ اندازہ لگائیں, یہ پریورٹی ہے, یہ ہیلتھ منسٹر صاحبہ کا کام ہے. اب ان سے اب تو سر آپ نے علاج کرانا ہے تو آپ کی جیب میں اچھے خاصے پیسے ہونے چاہیے. آپ نے 2 وقت کی روٹی کھانی ہے تو اچھے خاصے پیسے ہونے چاہیے. بریک کا کہا جا رہا ہے, گھر بنانے کی ہم نے بات کرنی ہے کہ اب گھر کوئی نہیں بنا سکتا. وہ کس طرح سے, کیونکہ سریا جو ہے وہ مزید مہنگا ہو گیا. 1 2 10 100 روپے بھی نہیں, اکٹھے 7,000 روپے فی ٹن مہنگا ہوا ہے. 1,18,000 روپے کا ہو گیا. اس کے بعد کچھ ہمارے پاس خبر یہ بھی ہے کہ مرغی کا گوشت 8 روپے مہنگا ہوا ہے اور 328 اچھی خاصی قیمت ہے جی. 328 جیسے کہ میں نے کمپیریزن کیا تھا, کراچی میں نے سنا 400 تک پہنچ گیا. کہاں جا رہے ہیں یہ حالات, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और अगली खबर ये है जी, पहले हमने बात की थी अस्पतालों में मसाइल क्या हैं, जो सहूलियात मौजूद हैं वहाँ पर उनसे फ़ायदा भी नहीं उठाया जा रहा, मशीनें ख़राब हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और अब ज़रा अस्पतालों से अगर हम बाहर का रुख कर लेंगे, वो लोग जो कि घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, वैसे तो अभी जो हालात हैं उसके मुताबिक एक ख्वाब ही रह गया है घर बनाना, लेकिन अब इस पर मज़ीद मुश्किलात क्या खड़ी की जा रही हैं कि सरिया अगर आपने ख़रीदना है तो 7,000 रुपये फ़ी टन सरिया महंगा कर दिया गया है। इससे किस तरह से कोई गरीब आदमी सोच भी सकता है। होता क्या है, नॉर्मली अगर हम देखें राव साहब, आपकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है और आप पैसे जमा कर करके उस टाइम का इंतज़ार करते हैं जब आपके पास कुछ अमाउंट इकट्ठी हो जाए तो आप घर बनाना शुरू करें। अब तो आप जितना टाइम गुजारते जाएंगे उतनी ही हिसाब से महंगाई होती जाएगी और वो शायद दिन कभी नहीं आएगा कि आप काम शुरू भी कर सकें। देखिए, ये एक तलख हकीकत है कि इंसान सारी ज़िंदगी जद्दोजहद करता है और घर सिर्फ एक मरतबा ही बना पाता है, जिसके लिए वो सारी प्लानिंग करता है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से एक जो साइबान है वो छोड़ जाता है। तो इस ऐसी सूरत में अब चूँकि हर तरफ एक महंगाई का तूफ़ान है, बल्कि जो सुनामी महंगाई के हवाले से है उसने तो ज़्यादा डिस्टर्ब किया है आम आदमी को। अगर आप बात देखें कि सूरत हाल इस तरह की रहती है तो फिर तो वाकई नामुमकिन है कि एक ऐसा आदमी जो कि जद्दोजहद करे और मेहनत से अपना घर बनाने की बात करे तो अब उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है। यही बात हम करते थे कि जब आप हर 15 रोज़ के बाद फ्यूल की प्राइसेस बढ़ाएंगे तो उसका इम्पेक्ट आप समझते हैं कि शायद दूसरी चीज़ों पर नहीं आएगा, हर चीज़ पर आएगा उसका इम्पेक्ट, क्योंकि आपकी फ्यूल इकोनॉमी है और आपने तमाम तर जो चीज़ें हैं उनके हवाले से जो ट्रांसपोर्टेशन की जब कॉस्ट बढ़ती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, तो मार्केट में उसने उसी तरह से आना है। अब आपने सरिये की बात की तो आपको स्टील मिल्स के जो प्राइवेट स्टील मिल्स हैं, जब उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी तो फिर वो उनके पास क्या चारा रहेगा। बिल्कुल। और अब अच्छा, हैरान कुन बात ये है कि नॉर्मली इस तरह की चीजों में आपको एक बस और हद ये है कि एक सूबाई वजीर साहब से मैंने पूछा कि आप हर रोज बिजली की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं तो आप किस तरह से फेस करेंगे अपने हलके में जाके लोगों को। कहने लगे कि हम तैयारी करके जाएंगे। जवाब मिला कि हम तैयारी करके जाएंगे हलके में। और ये देखिए डिठाई इस हद तक है कि हमने भी बड़ी कीमतें बढ़ती हुई देखी हैं, लेकिन हर रोज बढ़ती हुई कम से कम पहली दफा देख रहे हैं। और थैंक यू, आपसे पूछना चाह रही हूं, शुक्रिया तब्दीली सरकार के, हमने हर रोज भी महंगाई को देख ली है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे सिर्फ ये बता दें, नॉर्मली चीजें महंगी होती हैं तो हम कहते हैं अवाम परेशान है, अवाम दुहाई दे रही है। यहाँ तो ताजिर दुहाई दे गए हैं, यानी जिसका बिजनेस है, एक बिजनेसमैन जो कि काम कर रहा है, अगर उसकी ही चीखें निकल जाएंगी तो किस तरह से अवाम की कुव्वत खरीद कैपेसिटी किस तरह से होगी कि वो जाएं और महंगी चीजें खरीदें। फिर तो हालात ये हैं कि जिनके कारोबार हैं वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। खाली जो सरिये की बात नहीं आपने करनी, आपने जब घर बनाना है, अल्लाह करे कि आप अपना घर अलग से बनाएं, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से किस भाव बिकती है। और ये 56 इंडस्ट्रीज से आपका पाला पड़ेगा। लोगों की हम बात कर रहे हैं ना कि बहुत मुश्किल है, मैं भी उनमें से शामिल हूं। ऑब्वियसली हम लोग ताजर थोड़ी हैं, बिल्कुल हम लोग भी उसी का हिस्सा हैं। और बुनियादी तौर पे हमारे जो मसाइल हैं वही आम आवाम के मसाइल हैं। हम कोई शराफिया थोड़ी हैं कि वैक्सीन आए और हमें लग जाए और हमारे जो आम आदमी है गुस्सा निकाल रहे हैं आप, गुस्सा निकाल रहे हैं। हम कोई शराफिया थोड़ी हैं। हमने तो सारा दिन जब फील्ड में भी रहना है तो हमें हमारे जैसे लोगों नहीं मिलना है। किसी और हमारी बारी भी नहीं आनी कि हमें वो वाली वैक्सीन लग जाएगी। किसी ने ये रिक्वेस्ट करनी है कि हमें फलां जगह से नोटिस आ गया, खुदा दा ना जाए दाद रसी करा दो। किसी ने ये कहना है कि हमारा चलान हो गया, ये छुड़वा दे। किसी ने ये कहना है कि यार बिजली के बिल की किस्तें करवा दें। कोई कहेगा गैस के बिल की, कोई कहेगा यार कोई जुगाड़ लगा दो, किधरों 10% डिस्काउंट ही ले दो। तो इस तरह की सूरत हाल रोजाना की बुनियाद पर हमें फेस करना पड़ती है। तो मैं वापस उसी पॉइंट पर आऊंगा, जब आपने घर बनाना है
اور گھر بنانے کے لیے آپ کا پالا 56 سے 60 انڈسٹریز کے ساتھ پڑے گا. صرف سریا ایلیمنٹ نہیں ہے, سیمنٹ کی قیمتیں, ریت کی قیمتیں, بجری کی قیمتیں, اس کے علاوہ اب اینٹیں دیکھیں, جو بنیادی جزو ہے, اینٹوں پہ آپ نے گھر کھڑا کرنا ہے. ظاہر ہے آپ نے جو گھر کھڑا کرنا ہے تو وہ آپ اینٹوں کے بغیر کیسے بنے گا, اس کی اگر آپ پرائسز دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جو کبھی 7,000 روپے کی 1,000 اینٹ ہوا کرتی تھی, اب وہ 14-15 ہزار روپے یا 16,000 روپے میں بھی شاید میسر نہیں ہے. تو لیٹسٹ ریٹ تو obviously میرے بھی ذہن میں نہیں ہے, لیکن یہ کافی حد تک اس میں جو ہے فلکچویشن ہو چکی ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہر چیز کیوں بڑھی, کہ پیچھے کیا محرکات ہیں. اگر یہ سوال, جیسے میں نے آپ کو ایک وزیر صاحب کی مثال دے دی, اگر یہ سوال اس لیے بڑی کہ اب آپ کے اشاریے معاشی دیکھیں کتنے بہتر ہو رہے ہیں. اگر آپ نے یہ پچھلی سوال, حکومتیں تو چور تھیں, وہ سب کچھ کھا گئی, ہم نے تو آپ نے معاشی یہ اشاریے سوال بہتر کیا ہوتے دیکھیں. تو آپ کو جواب ملے گا کہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے. پچھلی حکومتیں کیا 3 سال ہونے کو ہیں آپ کو بھی, اور ابھی بھی پچھلی حکومتوں کی بات کرتے ہیں. تو اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کم از کم خود سے ہی کمپیریزن کر لیں. 2020 کے ریٹس, 21 کی میں بات نہیں کر رہا, 21 تو بیچارہ ابھی شروع ہوا ہے, 21 کی تو میں بات نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ خیر ہی رکھے. آپ 20 کی اور 2018 جب آپ آئے تھے تب کے ریٹس کی, ہر چیز کے آپ انالیسس کر لیں, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا وجہ ہے بڑھنے کی. اب مجھے بتائیں, سیمنٹ, ریت, بجری, ان کے ساتھ کیا تعلق ہے پچھلی حکومتوں کا؟ پچھلی حکومت کا تو کوئی تعلق نہیں, اس لیے تعلق ہے کہ آپ نے 65 کا پیٹرول آپ نے 112 روپے پہ کر دیا. غریب آدمی کا تعلق ہے, اسی کو تنگ کیا جا رہا ہے, اسی کی جیب سے پیسے نکالے جا رہے ہیں, اور وہ گھر اب نہیں بنا سکتے. 110-12 کا ڈالر آپ نے 157-59 روپے پہ پہنچا دیا اور کہہ دیا کہ انہوں نے روکا ہوا تھا. تو اگر روکا ہوا تو پھر ٹھیک ہی روکا ہوا. راؤ صاحب, میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا صرف مسائل کو ہائی لائٹ کرنا ہے, ان مسائل کو کنٹرول کوئی نہیں کر رہا, مزید بڑھایا ہی جا رہا ہے. تو آج آپ کو سریا مہنگا ہونے کی خبر ہم نے شیئر کی ہے, کل کوئی اور چیز مہنگی ہو جائے گی. اچھے کی امید نہ رکھیں کچھ بھی ان لوگوں سے. آگے بڑھتے ہیں, اور جب ہم بات کر رہے ہیں کچھ مسائل کے حوالے سے, تو ایک نیا سیگمنٹ جو کہ ہم نے شروع کیا تھا, مجھے بڑی اچھی یہ چیز لگتی ہے کہ لوگ ماشاءاللہ سے اتنا شعور رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ایشوز بتانا جانتے ہیں کہ کون کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. یہ مہنگائی تو بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے. سیگمنٹ ہمارا یہ ہے جس میں ہم جانتے ہیں آپ کی رائے, اور جس میں نے کہا تھا کہ آپ کوئی سجیشن بھی دے سکتے ہیں, آپ کوئی مسئلہ بھی اجاگر کر سکتے ہیں, آپ اپنا ٹیلنٹ بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. نمبر اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے, آپ نے ایک ویڈیو کلپ بنانا ہے, ہمیں واٹس ایپ کرنا ہے, اور ہم اپنے شو میں وہ کلپ دکھاتے ہیں. تو آج آپ کی رائے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, ایک شہری نے اپنا مسئلہ بیان کیا ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, پھر اس پہ بات بھی کریں گے. جی دکھائیے گا عائشہ. یہ شاہدرہ کا علاقہ مصطفیٰ آباد ہے, یہاں سے میں ڈیلی گزرتا ہوں اور میرا گھر بالکل اس کے قریب ہے. تو میری ریکویسٹ ہے میری آواز میڈیا تک جائے اور اس مسئلے کا حل ہو سکے. یہ بالکل ساتھ ہی پرائمری اسکول ہے, یہاں پہ بچے صبح بہت مشکل سے راستہ جو ہے وہ کراس کرتے ہیں, اور گلی کے کارنر پہ ایک مسجد ہے, اور یہاں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ 4 ماہ سے چل رہا ہے. اگر یہ ٹھیک ہو بھی جائے تو 2 دن ٹھیک رہتا ہے, اس کے بعد پھر یہی حال ہو جاتا ہے. جی, تو یہ مناظر آپ نے دیکھے, شاہدرہ کا علاقہ مصطفیٰ آباد ہے, اسکول بھی یہاں پر ہے, مسجد بھی یہاں پر ہے, راہگیر کس طرح سے گزر کر یہاں تک جائیں گے. ایک کومنٹ چاہیے مجھے بریکنگ کا. سارے وہاں پر ہیں, لیکن جس کا حلقہ ہے وہ وہاں پر نہیں ہے, اس وجہ سے یہ حال ہے. مجھے لگا کہ آپ بھی وہ والا ڈائلوگ مارنے لگے ہیں کہ اسکول بھی یہاں پر ہے, مسجد بھی یہاں پر ہے, جس کا حلقہ وہ گل بات گئی ہے. صحیح آپ نے بات آگے چلی گئی ہے. خیر, یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علاقوں کے جو مسائل ہیں وہ دکھائے جائیں. اب جنہوں نے حل کرنا ہے ان کو جھنجھوڑنا, ان کو دکھانا ہمارا کام ہے. تو آئی ہوپ وہاں تک یہ مسئلہ پہنچ چکا ہوگا اور اس علاقے کا یہ مسئلہ حل کیا جائے گا. امید ہے یاسر گیلانی صاحب بھی دیکھتے ہوں گے اور مہر واجد صاحب بھی دیکھتے ہوں گے, جو وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے, جن کے ہاتھ میں ساری مشینری ہے. خدا کا خوف آنا چاہیے. مطلب وہ نمازی جنہوں نے نماز پڑھنے کے لیے گھروں سے جانا ہے, گندے پانی سے گزر کے جائیں گے. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ یاد دلانا اس لیے ضروری ہے کہ دعوے کیے گئے تھے ریاست مدینہ کے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. خبر کی طرف بڑھتے ہیں. جو اگلی خبر ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں, خبر یہ ہے جی, گیس چوری, ریکارڈ ٹیمپرنگ ثابت, بڑے افسران کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. مطلب آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کی پشت پناہی کرنے والے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کی باتوں پہ پردہ ڈالنے والے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, کیونکہ وہ تمام تر کاموں میں پیش ہوتے ہیں, حصے دار ہوتے ہیں, تو پھر وہ آپ کا خیال تو رکھیں گے ہی. جی راؤ صاحب. دیکھیے,
سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کمپنی جو ہے یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ میٹر ٹیمپرنگ کے حوالے سے یا گیس چوری کے حوالے سے جو خبریں آئیں، پھر اس کے بعد انکوائری، اور کبھی کوئی انکوائری رپورٹ پبلش ہوتی ہوئی کم از کم میرے صحافتی کیریئر میں نے نہیں دیکھی کہ ایک بعض اوقات تو ایسا پتہ چلتا ہے، مرضی بڑا انکشاف ہو بعض اوقات تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ پورے گاؤں میں یا علاقے میں گیس چوری پکڑی گئی، خبر چل گئی، اس کے بعد پھر بات ختم، بڑی بڑی فیکٹریوں میں گیس چوری کی ہم نے خبریں شیئر کی ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور یہ جو روش ہے، چونکہ اگر کسی ایک کیس کو بھی کسی علاقے میں آپ منطقی انجام کو پہنچائیں تو پھر آپ کو اس طرح کی شکایات نہیں ہوتی. ہوتا کیا ہے کہ ایجنٹ مافیا آج بھی بڑا سٹرونگ ہے اور پوری طرح سے پنجے گاڑ رکھے ہیں ایجنٹ مافیا نے، کہ جب بھی کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اور فوری طور پر سازباز جو ہے وہ سازباز ہوتی ہے. اور یہ سازباز کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے پشت پناہی؟ مافیا ان کو بنانے والا کون ہے؟ ایگزیکٹلی یہی وہ مافیا ہے. اور اسی طرح سے اب اگر ہم بغیر ثبوت کے بات کریں گے تو یقین یہ الزام ہوگا، لیکن ٹینڈنسی یہی ہے. اگر آپ کسی بھی سکیم کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو اسی طرح سے یہی صورتحال نظر آئے گی کہ کوئی نہ کوئی جو تانے بانے ہیں وہ اعلیٰ افسران تک ملے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر انکوائریاں ٹھپ. آپ اس لیے تاخیری حربے استعمال اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ لوگ بھول جائیں اور اتنی دیر میں کوئی نہ کوئی اور جو ایشو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو پھر یہی حال گیس چوری کی جو تحقیقاتی یہ جو کمیٹی یا کمیشن ہے یہ ٹیمپرنگ کا، اس کا بھی یہی حال ہے اور اس سے آگے بات بڑھنے والی نہیں نظر آتی. کم از کم جس طرح سے میں نے ذکر کر دیا کہ اگر آپ کسی بھی ایک علاقے میں کوئی کیس سامنے آتا ہے تو کوئی آپ بڑا کوئی سکیم پکڑتے ہیں تو پھر اس کو جب تک آپ منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے تو پھر باقیوں کو آپ کیا میسیج دے سکتے ہیں؟ اگر آپ مکمل کریں گے کارروائی تو مجھے صرف یہ بتا دیں، یہ جو خبر کا دوسرا حصہ ہے کہ بڑے افسران کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک تو پہلے ہی آلریڈی وہ بڑے افسر ہیں تو ان کو بچانے کی کوشش جو کر رہا ہوگا اوبیسلی وہ اس سے بھی بڑا ہوگا. تو یہ ایک پوری چین، یہ سارا پیٹی بھائی آپ سنتے نہیں باتیں کہ پیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش، اور یہ اسی کا ہی ثمر ہے اور یہ ہر جگہ پہ ہے. یہ آپ سوئی گیس تو ایک خبر آگئی سامنے تو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کی جتنی مرضی راؤ صاحب خبریں آتی یہ رہیں گی. میٹروپولیٹن کارپوریشن میں بھی ہے، یہ ضلعی انتظامیہ میں بھی ہے. جہاں پر کوئی چیز باقی آتی ہے تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو سیو کیا جائے. یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے اور راؤ صاحب کے پاس اتنی لمبی لسٹ ہے کہ کہاں پر ایسا سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس مسئلے کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں. میرے متعلق بے شمار چیزیں سامنے آنا. راؤ صاحب ہم نے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت ہیں. تو ہم نے سوچا کہ جب ہم نے بات کرنی ہے صوفیزم پہ تو قاسم علی شاہ سے بہتر جو ہے اس پر بات کوئی کر ہی نہیں سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا حال چال ہے آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تھینک یو سو مچ، آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے ٹاپک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ صوفیزم اصل اس کی روح کیا ہے؟ صوفی ہوتا کون ہے؟ نا ایسا ہے کہ یہ صوفیزم جو ہم اس انڈو پاک کی بیلٹ میں دیکھتے ہیں، ہمیں انڈو پاک کے کلچر کو، اس سماج کو، اس معاشرے کو سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھنا چاہیے یہ ایک انڈین کلچر سے ہم نکلے ہیں اور اسلام کی طرف آئے ہیں. ہم انڈین مسلمان ہیں اور جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم پہلے ہندو رہے ہیں، سکھ رہے ہیں اور ہم نے اسلام قبول کیا، اس طرف آئے ہیں، تو بے شمار ہمارے پاس ہندوانہ رسوم و رواج وہ آپ کو نظر آئیں گی. لوگ اس کلچر کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ لوکل کلچر ہے، وہ اسلام کا کلچر نہیں ہے. اچھا، اب جہاں تک رہ گیا صوفیہ یا درویش یا یہ جو سارے خیر والے لوگ تھے، اولیاء اکرام تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل صفا اور یہ بڑے نیک لوگ ہمیشہ گزرے ہیں، ہر دور میں رہے ہوں گے. ان کا کام جو تھا وہ محبت پھیلانا تھا، اخلاص کا کام تھا، درست رستہ دکھانا تھا. اللہ نے ان کی بات میں تاثیر، اثر زیادہ رکھا ہوتا تھا. لیکن جو آپ کلچر کے حوالے سے چیزیں دیکھتے ہیں اس میں بے شمار چیزیں قابل اعتراض ہیں. یعنی انہیں آپ کلچر ہی کہیں تو بہتر ہے، وہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے. مثلا ڈول، ڈھبال، اس طرح کی بے شمار چیزیں آپ کو جو ملیں گی. اب یہ سب کے سب جن کا آپ نے نام لیا، بابا بلے شاہ، سلطان باہو اور یہ بڑے بڑے نام، یہ سب کے کلام کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ اللہ اور بندہ
یعنی خالق اور مخلوق کے تعلق کو بیان کرتا ہے، تعلق کو، قربت کو بیان اور کرتا اس تعلق کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندگی کا تعلق ہے یہ بذات خود بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ اپنے رب کے بندے ہو. اگر آپ یہ پہچان لو کہ آپ کی جو بندگی ہے وہ رب کی بندگی ہے. اچھا، اور یہ کلمات جب بھی آپ پڑھیں قاسم علی شاہ صاحب، آپ کو دنیا بہت دور لگنا شروع ہو جاتی ہے. آپ اور دوسرا یہ دنیا کی محبت سے آپ کو ہٹاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو مٹ جانی ہے، جو کل نہیں تھی اور آپ کو ملی ہے، 4 دن کا میلہ ہے، آپ نے جانا ہے، تو یہاں دل کیا لگانا ہے. آپ قریب کے صوفیہ میں دیکھیے، شاہ حسین کا کلام بڑا شاندار ہے. تو شاہ حسین کے کلام میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا کہ وہ کہتا ہے کہ اور نیوا ہو اور اپنے آپ کو نگیٹ کر. یہ جو سیلف کی نفی ہے، اپنی ایگو کو ختم کرنا ہے، یہ ہر صوفی نے پیغام دیا. یہ آپ کو ہر جگہ مشترک اور اچھا، ملے گا. ہم جب آج کا ٹاپک ڈیسائیڈ کر رہے تھے نا، تو پلان یہی تھا ہمارا کہ جو معاشرتی برائیاں ہیں نا، ہم نے ان پہ روشنی ڈالنی ہے کچھ مختلف انداز میں اور ایک اسٹرانگ میسج پہنچانا ہے. تو میرے خیال سے یہ حوالہ دے کے صوفیہ کرام کی تعلیمات کا اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں نا، اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں کسی سلسلے میں بیعت ہوں، یا میں کسی پیر کا مرید ہوں، یا میں کسی کو فالو کرتا ہوں، اگر وہ فالو کرنے والا تکبر رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نسبت نے اس کا تزکیہ نہیں کیا. بالکل. اچھا، نسبت کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کو مرشد مان کے اس سے اصلاح لینی شروع کی، آپ نے رشد لینا شروع کیا، آپ نے ہدایت کو مانا، آپ نے رستہ لینا شروع کیا. تو اس رستے میں تو سب سے پہلا جو قدم ہے وہ سیلف نیگیشن ہے. بالکل. آپ نے سیلف کو مائنس کرنا ہے، آپ نے اپنی ایگو کو مائنس کرنا ہے. سو ایگو کے ساتھ شاہ حسین کا بھی کلام یہ کہتا ہے کہ آپ صاحب کو، وہ صاحب رب کو کہتا ہے، آپ صاحب کو نہیں پا سکتے. اس کی رضا کو پانے کے لیے آپ کو اپنی ایگو ختم کرنی ہے، آپ کو خود کو مٹانا ہے، آپ کو اپنی نفی کرنی ہے. تو پھر کہیں جا کے آپ کو رنگ چڑھتا ہے اور پھر کوئی آپ مقام پاتے ہیں. اچھا، ان سب صوفیہ کے پیغام میں مخلوق کی خدمت آپ کو یکساں ملے گی. بالکل. یہ سب کے سب آپ دیکھیں نا، ان کی زندگیوں میں بھی ان میں سے کچھ پرندوں کو دانہ ڈالتے رہے، انسانوں کو لنگر کھلاتے رہے، ان کے دکھ دور کرتے رہے. اور سب سے خوبصورت چیز یہ کہ یہ خدمت انہوں نے بلا تفریق کی ہے. بالکل. جو جتنا زیادہ وہ کہہ لیجئے صوفی با مقابلہ ملا ہمیشہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ تقسیم کرے گا، وہ ڈیوائیڈ کرے گا، وہ فرقے کی بات کرے گا، وہ میرا اور پرائے کی بات کرے گا. صوفی سینے سے لگائے گا، بالکل وہ سب کو گلے سے لگائے گا. اس کے لیے تو غیر مسلم بھی جو ہے وہ قابل نفرت نہیں ہے. وہ تو جانور جو کتیا ہے اس کو بھی دودھ پلانے کی بات کرے گا، وہ تو پرندہ ہے اس کو بھی دانہ کھلانے کی بات کرے گا، وہ تو راستے سے جو روڑا ہے ہٹانے کی بات کرے گا. تو اخلاص کے ساتھ اس خدمت سے، اس سیوا سے رب کی رضا مل سکتی ہے. ہر صوفی کا پیغام یہی رہا ہے کہ خدمت سے، سیوا سے ہم رب کی رضا کو پال سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، ہم جیسا کہ میں آج کل نوجوان نسل کی بات کر رہی ہوں، سوشل میڈیا میں بڑے لوگ شیئر کرتے ہیں بابا بلے شاہ کے کلام، سلطان باہو کے کلام، اور پھر اس پہ بات بھی کرتے ہیں، تبصرے بھی کرتے ہیں. اصل روح کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. آپ صرف اس کو جسٹ فار دا ٹائم پاس کے لیے، ایک میسج ڈیلیور کرنے کے لیے، پوسٹ لگانے کے لیے شیئر تو کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی ہی زندگی پہ روشنی ڈال لیں تو آپ کہیں پہ بھی ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو فیس بک ہے اور جو ریئل فیس ہے اس میں کتنا فرق ہے. یعنی لوگ جو پوسٹ کر رہے ہیں، بعض لوگوں نے اپنی شاندار ڈھونڈ کے انہوں نے اچھی اچھی چیزوں کو پوسٹ کرنا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ جائے، آپ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ کتنا مشکل بندہ یہ ہے. اچھا، یہ یاد رکھیے، آپ کسی بھی نظریے کو فالو کریں، کسی شخص کو فالو کریں، تعلیمات بزرگان دین کی فالو کریں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کا رویہ نہیں بدلا، تو پھر کچھ نہیں بدلا. بلکہ میں یہ بھی کہوں، آپ کی پسند ناپسند اگر نہیں بدلی تو پھر کچھ نہیں بدلا. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، جس چینج کی میں بات کر رہی ہوں، جس اندر کو بدلنے کی میں بات کر رہی ہوں، اتنی ساری کتابیں پڑھ کے بھی اگر آپ اندر سے نہیں بدلتے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دراصل اپنے رب کو دکھانا نہیں چاہ رہے ہوتے. ہم اپنی ہر چیز، ہر نیکی دنیا کو رجسٹرڈ کروا رہے ہوتے ہیں. اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہے جس کو کہہ لیجئے کہ دکھاوا کہہ سکتے ہیں، نمائش کہہ سکتے ہیں. اور یہ اتنی زیادہ اس معاشرے میں بڑھ گئی ہے کہ لوگ اپنے اخلاص کو، جو مخلص ہونا ہے، اس کو اندر رکھنے کی بجائے اس کو بھی ایک پوسٹ کی شکل دے دیتے ہیں. اور جب پبلک کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری نیکیاں، وہ سب چیزیں، ان کا وہ اجر نہیں مل پاتا جو ایک چھپی ہوئی اور اخلاص کے ساتھ جو نیکی کا اجر مل سکتا ہے. اچھا، اس کا ڈیفرنس، ایک نقصان یہ ہے کہ آپ چیزوں کو اب ڈیفرنس نہیں کر پاتے کہ اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ اس کا پیچھے مائنڈ کیا تھا، جو دوسرا بندہ بات کر رہا ہے. مطلب اچھے برے میں اب ڈیفرنس کرنا بھی میرے خیال سے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. بہت مشکل ہو گیا ہے.
اور تمام کے تمام جو صوفیہ اکرام ہیں وہ تو دکھاوے اور نمود و نمائش کی نفی کرتے ہیں، وہ تو ملامت کو پریفر کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں لوگ برا کہہ لیں وہ اچھا ہے، لیکن اچھا اگر کہیں گے تو اس سے نفس کو بڑی طاقت ملے گی، اور نفس کو طاقت ملے گی تو نفس جو ہے وہ آڑے آ جائے گا آپ کے رستے میں۔ تو سب صوفیہ کا پیغام جو ہے وہ اپنی ذات کی نفی اور نمود و نمائش کے خلاف خدمت کا درس اور سب سے بڑھ کے اخلاص کا۔ اور میرے خیال سے جب ہم بات کرتے ہیں نا ذات کی نفی کی، تو یہ وہ سب سے بڑی چیز ہے جس پہ آج کل قابو پانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو کس طرح سے آپ اپنے نفس پر قابو رکھ سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو بیٹھ کے سوچنا، دیکھنا، اپنے لیے وقت نکالنا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، یہ میں جانوں گی قاسم علی شاہ صاحب سے۔ بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے تو بات کریں گے کہ آپ کا اندر آپ کس طرح سے ٹٹول سکتے ہیں، اپنے بارے میں جان سکتے ہیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ نفس پر قابو جو ہے وہ کس طرح سے رکھا جا سکتا ہے، خود کو کس طرح سے بدلا جا سکتا ہے، اپنے اندر کو کس طرح سے جانا جا سکتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے، اور اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو ایک مکمل انسان بھی دیکھتے ہیں، تبدیل بھی دیکھتے ہیں، اور پھر آپ دوسروں کے لیے بہت کچھ کرنے والے بھی بن جاتے ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت ساری برائیاں آپ کے اندر سے ختم کر دیتا ہے، لیکن یہ ممکن بنانا بھی اٹ سیلف بہت مشکل ہے۔ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو نفس کے ساتھ آپ کی جنگ ہے ساری زندگی کی جنگ ہے، یہ کوئی ایسا وقت نہیں کہ آپ کامل ہوگے اور مکمل ہوگے، آپ کو ساری زندگی یہ جنگ لڑنی آپ کچھ پڑتی برا ہے۔ کریں نا، آپ کو کہیں نہ کہیں ملامت ہونے لگ جاتی ہے کہ آپ غلط انسان کر کے کے اندر آئے ہے، ہیں کسی کے ضمیر ساتھ۔ ہے، اور انسان کے اندر سے جواب آ جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، نفس طاقت کہاں سے پکڑتا ہے؟ نفس طاقت پکڑتا ہے جب آپ ایسی کمپنی اپناتے ہیں، ایسے ماحول میں بیٹھتے ہیں جہاں سے اس کو خوراک ملی ہے۔ نفس ایک بھیڑیے کی طرح، اس کو خوراک ملے وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اس کو آپ خوراک نہ دیں، اب وہ کوئی برا کام ہو سکتا ہے، وہ بری بات ہو سکتی ہے، وہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، نگاہ سے بڑا زور پکڑتا ہے۔ آپ کی جو آنکھ ہے وہ اگر جھکی ہوئی نہیں ہے، آپ آنکھ کی بدی میں آپ اگر عادت پڑ چکی ہے آپ کو کہ آپ کی آنکھ جو ہے وہ ہر وقت کو برائی کو دیکھتی رہتی ہے اور غلط آنکھ سے دیکھتی رہتی ہے، اور یہ بڑا کامن ہے معاشرے میں۔ آپ دیکھیں گے بڑے آرام سے ہماری جو بہنیں سن رہی ہیں وہ اس بات کو سمجھ جائیں گی کہ بڑے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جن کی آنکھ میں حیا نہیں ہے، تو اس سے نفس بڑا طاقت پکڑتا ہے۔ پھر حق مارنے سے، حق نہ دینے سے نفس بڑا طاقت پکڑتا ہے، تعریف سے جو ہے وہ نفس بڑا طاقت پکڑتا ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزوں کی آپ نگیشن کرنے لگ پڑتے ہیں، یہ دراصل سیلف نگیشن ہی ہے، یعنی اپنی نفی ہی ہے، اور جتنی آپ اپنی نفی کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ جھکتے ہیں اور اتنا زیادہ رب آپ کو پھر ملتا ہے۔ بالکل، لیکن اب میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگر اس ٹریک پہ چلنا بھی چاہتے ہیں، اس راہ پہ چلنا بھی چاہتے ہیں، مشکلات بڑی ہیں۔ لوگ آپ کو دبانا شروع کر دیتے ہیں، لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ جھوٹا ہے، مطلب اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اس راہ پہ چلنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ انا میرا خیال ہے کوئی بھی رستہ ہو، لوگوں کو تو کبھی بھی راضی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کسی بھی حالت میں ہیں، لوگ ہمیشہ ناقد ہوں گے، تنقید کریں گے۔ تو آپ جب طے کر لیتے ہیں کہ میں نے بندوں کو راضی نہیں کرنا، میں نے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو پھر آپ کسی کے کٹہرے میں کھڑے نہیں ہوتے، آپ جواب دہی سے نکل جاتے ہو۔ آپ کہتے ہو کہ میرے پہ صرف حد لگتی ہے تو شریعت کی حد لگتی ہے، میں اپنے رب کو جواب دہ ہوں۔ تو پرواہ جیسی ختم ہوتی ہے، آپ اور آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ اگر ہر وقت اور اپنے ہر کام پہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور آج یہ بیماری فیس بک کی وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ آپ پوسٹ لگانے کے بعد بار بار دیکھتے ہیں کہ کمنٹ کتنے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جی لائک کتنے بڑھے ہیں، کتنوں نے کیے۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ گلے کی پوسٹ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے جو ہمیں کمنٹ نہیں کرتے آج ہم انہیں انفرینڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے بھی آپ کو ملتے ہیں لوگ جو اتنی ایگو جن میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی، پھر یہ آپ دیکھو نا، یہ آپ کامن ایک ہے، بدگمانی کتنی زیادہ معاشرے میں بڑھ گئی ہے۔ آپ کسی کا میسج کا رپلائی نہ کریں، برے سے برا سوچے گا، کال ٹائم پہ رپلائی نہ کر سکیں، وہ اس کو بڑا ایک وہ ایسا وہ سمجھے گا کہ جرم آپ نے کر دیا۔ لوگوں کی ایگو بڑی جلدی ہرٹ ہونے لگ پڑی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری اندر کی جو کہہ لیجیے تربیت تھی، جو صوفیہ اکرام کرتے تھے وہ نہیں ہے۔ ہم ڈگریاں ہماری بڑھتی جا رہی ہیں، نمبر بڑھتے جا رہے ہیں، وہ جو تہذیب تھی، وہ جو شائستگی تھی، وہ جو اصلاح تھی، وہ ہماری نہیں ہوتی۔ یہ مثبت تبدیلی کی جو ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم اپنے نفس پہ کام کرنا شروع کر دیں، غور کرنا شروع کر دیں، تو کون کون سی ایسی مثبت تبدیلیاں ہیں جو آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہیں؟ سب سے پہلے اس ٹریک پہ چلنے والے سے دو قدم ہے۔ درویشی فقیری کو سارے درویشوں نے کہا 2 قدم۔ پہلا کام، آپ بے ضرر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نقصان نہیں دے سکتے، آپ سے نقصان کی امید نہیں، اور آپ نقصان دیتے بھی نہیں، آپ بڑے انسان۔ پہلا قدم تو ہے بے ضرر ہونے کا،
اور دوسرا قدم جو ہے وہ فائدے مند ہونے کا ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ مل سکے, آپ سے جڑے بندے کو کوئی خیر مل سکے, آپ سے منسلک کو کوئی نہ کوئی آسانی مل سکے. تو آپ یہ 2 قدم ہیں, بے ضرر ہو جائیے اور فائدہ دینا شروع کر دیجئے. یعنی آپ دیکھیے نا, نمازوں میں لوگوں کی کونیاں دوسروں کو لگ رہی ہوتی ہیں, حالانکہ عبادت ہے. اگر آپ کی کونیاں دوسرے کو لگ رہی ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھا آپ سے تنگ ہو رہا ہے, آپ کی کاہے کی درویشی. آپ کے ساتھ بیٹھا آپ کا ہمسایہ آپ سے خوش نہیں ہے, کاہے کی درویشی. آپ کی نگاہ صاف نہیں ہے, کاہے کی درویشی. آپ کی نیت اچھی نہیں ہے, کاہے کی درویشی. اور درویش ایک مثبت سوچنے والا انسان, صوفیہ کرام مثبت سوچنے والے, امید کے لوگ ہوتے ہیں, امید دینے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ نا امیدی نہیں پھیلاتے, یہ ڈس اپوائنٹ نہیں کرتے, یہ کسی کی امید نہیں چھینتے. بلکہ واصف علی واصف صاحب کا بڑا اچھا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں سب سے بڑا ڈاکو وہ ہے جو آپ کی امید چھین لیتا ہے. یعنی سب سے بڑا جرم اور زیادتی اگر کسی کے ساتھ کی جا سکتی ہے وہ یہ اسے ہوپ ہی چھین لی جائے. تو امید دینے والا جو ہے وہ صوفی ہے, وہ ایک نیک انسان ہے. اچھا, درویش کی جب ہم قاسم علی شاہ صاحب بات کرتے ہیں تو بہت سارے درویش ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دنیا داری سے بالکل ہی دور ہو جاتے ہیں. معاشرہ ان سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے, ان کو ایک خوف کی علامت بنا دیتا ہے, ان کو ایک وہ فقیری والا روپ جب دھار لیتا ہے, معاشرہ بھی پھر اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ رویہ بھی بڑا راہ فرار ہے, یہ راہ فرار ہے. دیکھیں ایک تو کرسچینٹی میں باقاعدہ جو ہے نا وہ جی نان فنکشننگ ریلیجن, اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ دنیا تیاگ دیتے ہیں اور دنیا سے نکل کے جنگلوں کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمارا دین ہمیں فنکشن رکھتا ہے, فنکشننگ رکھتا ہے. وہ حکم دیتا ہے کہ آپ نے بچے بھی پالنے ہیں, آپ نے گھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے, آپ رزق حلال بھی کمانا ہے. اور بڑی دیکھیں اس پہ خیر کی حدیثیں ہیں کہ آپ اگر رزق حلال کماتے ہیں تو آپ جنتی ہیں, آپ اپنے بچے پالتے ہیں رزق حلال سے آپ جنتی ہیں, آپ کا اخلاق اچھا ہے آپ جنتی ہیں, آپ کاروبار ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں تو آخرت کے روز اب انبیاء کی شہداء کی صف میں کھڑے ہوں گے, ایسا بڑا اجر ہے. تو جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ فنکشننگ دین ہے تو یہ سب وہ جو کریکٹرز آپ کو سوسائٹی میں ملتے ہیں, بلکہ ہر گاؤں میں ملتا ہے, ایک ایسا بندہ, ایک ایسا بابا جو دنیا سے نکل گیا اور بڑے لوگ آئیڈلائز کرتے ہیں. یہ کلچرل پرابلم ہے نمبر 1. اور یہاں پھر راہ فرار ہے کیونکہ ذمہ داریاں پوری کرنی بہت مشکل ہے, تو نکل جانا اور ذمہ داریوں سے بھاگ جانا وہ بڑا آسان ہے. لیکن اس زندگی کی پچ پہ کھڑے ہو کے ہر طرح کی گیند کو فیس کرنا, کچھ گیندوں پہ چوکے چھکے لگ جاتے ہیں, کچھ منہ کو بھی آتی ہیں اور آپ کے منہ پہ پڑتی ہیں, باؤنسر بھی کھانے پڑتے ہیں. یہ بہت زبردست بات آپ نے کی. میں تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گی, موجودہ ہمارا جو نصاب ہے اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں؟ ہم زبردست تعلیم اپنے بچوں کو دلوا رہے ہیں, اچھے اچھے بڑے بڑے نامور اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کرانا چاہ رہے ہیں. اصل تعلیم, تربیت اور یہ سب چیزیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں, جو کہ تعلیم کے باوجود بھی ہم نے کبھی کسی میں مشکل سے ہی دیکھی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے پیرنٹس کو, کتنا ضروری ہے یہ سب چیز؟ پورے تعلیم کے نظام کا جو کہہ لیجیے سرا ہے جہاں سے تبدیلی آ سکتی ہے وہ استاد ہے. نصاب بھی بعد میں آتا ہے. اگر پڑھانے والا نہیں ہے, اگر گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, اگر کہہ لیجیے اس کے پاس کریکٹر نہیں ہے, اگر اس کے پاس سوچ نہیں ہے, اگر اسے کہہ لیجیے اس کی اپنا تزکیہ نہیں ہوا, وہ انسپائر نہیں کر سکتا, یہ نہیں ممکن کہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. بندے کو کتابیں تو بازار سے بھی مل جاتی ہیں, گوگل پہ بڑا کچھ پڑا ہوا ہے. ایک تربیت کے لیے آپ کو فزیکل شخص چاہیے ہوتا ہے. اور میں کبھی بھی جو سکولز مالکان ہیں یا ادارے چلا رہے ہیں ان سب سے میں درخواست ہمیشہ کرتا ہوں کہ اپنے ٹیچروں پہ انویسٹ کریں, ان پہ محنت کریں, ان کو رسپیکٹ دیں, ان کو نظروں سے نہ گرائیں, انہیں کرٹک نہ کریں, ان کو اعتبار کر کے دیکھیں, ان کے مسئلوں کو سمجھیں. آپ ان کو مضبوط کر دیجئے, جو ساری نئی نسل ہے وہ کھڑی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ استاد اچھا نہیں دیتے اور استاد تیار کر کے نہیں دیتے اور اس کو مقام استاد والا نہیں دیتے تو جتنا مرضی اچھا انفراسٹرکچر ہے وہ کوئی تبدیلی پیدا نہیں. بالکل, بہت زبردست بات آپ نے کی ہے. میسج آپ کا دیکھنے والوں کو, پیرنٹس کو کیا ہوگا, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں سب کو یہ کہوں گا کہ ہمارے بچوں کو کچھ اچھے کردار دکھانے کی بڑی ضرورت ہے, اچھے لوگ دکھانے کی بڑی ضرورت ہے, اچھی مثالیں دکھانے کی بڑی ضرورت ہے. تو اگر وہ انہیں کوئی نہیں دکھتا تو کم از کم والدین اچھے بن جائیں. آپ والدین اچھے بنتے ہیں, کچھ اچھی مثالیں انہیں ملتی ہیں تو وہ اچھی مثالیں ان کے لیے لے کر چلنا بڑا آسان ہوتا ہے. انسان کا بچہ وہ کان سے نہیں سیکھتا, وہ کہہ لیجئے کہ وہ ناک سے نہیں سیکھتا, وہ ہاتھ سے نہیں سیکھتا, وہ آنکھ سے دیکھ کے سیکھتا. اور یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, والدین جتنے بڑے بچوں کے لیے انسپریشن ہوتی ہے نا, کہ جس طرح سے بچے ان کو کاپی کرتے ہیں, ان سے سب کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ بچپن سے ہی عمل شروع ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارا بچہ چھوٹا ہے, وہ بالکل نہ سمجھے, ابھی اس کو چیزیں نہیں پتا, لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنے پیرنٹس کی عادتیں اپنے اندر لے کر چل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں پیرنٹس کو بھی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں بچہ چھوٹا ہے, ابھی وہ اس طرح سے سوچ سمجھ نہیں رہا ہے. بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں ان کو پازیٹیو ٹریک پر رکھیں. آپ کا بچہ خود بخود جس تربیت کی ہم بات کرتے ہیں وہ آپ کو الٹیمیٹلی اس میں نظر آنا شروع ہو جائے گی. پیرنٹس کی تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں, قاسم علی شاہ صاحب مجھے جانا ہے, لیکن مجھے یہ بتا دیجئے پیرنٹس کو کوئی اسٹرانگ میسج
क्योंकि बच्चे ही उनकी इंस्पिरेशन होते हैं, बच्चे ही उनको देखते हैं, जबकि पेरेंट्स इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर चुके होते हैं। देखें, वालिदैन से गुजारिश है, महंगा स्कूल आपने दाखिल करवा दिया, बेहतरीन आपने यूनिफॉर्म ले दिया, नाश्ता रोज़ देते हैं, उनके लिए कमा के क्या क्या वसाइल पैदा करते हैं। खुदा के बंदो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया बाप की तरफ से बेहतरीन जो विरासत है वो तरबियत है। आप तरबियत कर दें, सारे असबाब चीज़ें बच्चे खुद पैदा कर लेंगे, लेकिन अगर आप तरबियत ना करें और बेहतरीन घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सारा कुछ दे दें, वो उजाड़ देंगे। ऐसे ही है, और ये बहुत ज़बरदस्त आज का मैसेज है। बिलाशुबा तरबियत से बढ़कर कुछ नहीं है, और ये चीज़ें आप जितने मर्जी अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा लें, जितनी मर्जी अच्छी जगहों पर आप अपने बच्चों को ले जाएं, शहाना घर बना लें, जब तक आपके बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं होगी, और ये कुछ ही सेकंड में आपको चीज़ें पता चल जाती हैं कि आपका बच्चा जो है बाहर जाकर किस तरह से लोगों से मिल रहा है, किस तरह से परफॉर्म माशरे में कर रहा है, एक मुस्बत रवैया जो है वो आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है, और ये आपके घर की एक पहचान होती है जो आपके बच्चे में भी नज़र आती है, आपकी अपनी ही तरबियत होती है। इसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो खुदारा आज के माशरे में जहां हम बारहा बात कर रहे हैं, माशरती बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने बच्चों को देखें, उन पर नज़र रखें, उनकी तरबियत अच्छी करें, बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सो मच कासिम अली शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शो में आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त बातें की गई हैं, किस तरह से आपने SOPs पर अमल दरामद करके अपने मुआशरे को महफूज रखना है, खुद को महफूज रखना है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से इस पर इजहार ख्याल किया गया है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जब पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े एजाज़ात का जिक्र किया जाता है और बैरून मुल्क जब हमारे आर्टिस्ट जाते हैं और अपने काम का लोहा मनवा के आते हैं, तो बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी होती है और एजाज़ भी होता है आपके मुल्क के लिए कि आपके मुल्क के आर्टिस्ट बाहर जा रहे हैं, अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं और उनको जो है बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करने में बड़ा किरदार अदा करता है। आज जिस आर्टिस्ट से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बताती चलूं कि 8 ममालिक के 9 आर्टिस्ट का जोड़ बनाया गया और 8 ममालिक के 9 आर्टिस्ट ने मिलकर गाना गाया है। इनमें पाकिस्तानी सिंगर अली गुल पीर भी शामिल हैं, जो कि बिलाशुबा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एजाज भी है। इनकी जानिब से ज़बरदस्त इस गाने में रैप गाया गया है। और अली गुल पीर के बारे में मैं आपको ये भी बताती चलूं कि वो कॉमेडियन भी हैं। तो सिंगिंग का और कॉमेडियन का आपस में एक जोड़ जो है ये बना, ये सफ़र उन्होंने किस तरह से तय किया, इस पर हम अपने मेहमान से भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको उनका एक ज़बरदस्त क्लिप, ये तो था अली गुल पीर का मुनफरिद अंदाज। लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी ऑप्शंस भी मौजूद होती हैं, क्यों अली गुल पीर का ही इंतखाब किया गया, जबकि जिक्र किया जा रहा था बड़े बड़े 8 ममालिक जिनके सिंगर्स का इंतखाब किया गया। तो मुंतखब होना ही इसके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अली गुल पीर को आज के शो में खुशामदीद कहते हैं और पीछे की कहानी क्या है उन्हीं से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके अली गुल पीर? गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच, आपने भी हमें वक्त दिया। तो सबसे पहले बिलाशुबा ये एक बड़ा एजाज़ है और आप जैसे ही वो लोग हैं जो कि बाहर जाकर पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं, नाम रोशन करते हैं और एक पहचान बनते हैं कि ये सिंगर पाकिस्तानी सिंगर है। ये अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली, जबकि इतनी सारी ऑप्शंस होती हैं? तो आपका इंतखाब किस तरह से हुआ? तो उसके बाद मैं बेल्जियम गया। बेल्जियम में मेरा ब्रसल यूरोप टू US ट्रैवल बैन हो गया। उस ट्रैवल बैन की वजह से मैं बेल्जियम में फंस गया। वहाँ पे मैं जब होटल लॉबी में बैठा हुआ था तो एक और जिसका नाम था एरन इंग्लिश, और एरन आया, उसने बोला मैं भी अमेरिका से आया हूँ, मुझे भी यहाँ पे टूर करना था, यूरोप टूर, मगर सब शोज कैंसिल हो गए कोरोना की वजह से। मेरी भी टिकट तो हमने किचन में उससे साथ लेके चले। तो मीडिया से भी बहुत सारे पुरुषों से जमा होते थे, हमने एक साथ अपने अपने घरों में रिकॉर्ड करना। लॉकडाउन था तो मैंने जैसे अपनी छत पे वीडियो शूट किए अपनी, और
तो उनका एक मिलाप बनाया गया और इतना ज़बरदस्त सा एक गाना बनाया गया। अच्छा, 8 ममालिक का इसमें जिक्र किया गया है, कौन कौन से 8 ममालिक के आर्टिस्ट इसमें शामिल थे, और फिर आपको कितना प्राउड फील होता है कि इतने इतने बड़े लोगों के साथ काम भी किया, और ऑब्वियसली हर किसी का मुख्तलिफ टेस्ट, मुख्तलिफ अंदाज, तो लोगों को तो आपका अंदाज भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है, आपको कैसा लगा? अच्छा, ये आइडिया किसका था? क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू, पहले ऐसा आइडिया हमने कम ही देखा है, तो ये आइडिया कैसे आया? साथ ही हैं, और बिलाशुबा ये मिलजुल कर रहने का सबक जो है बहुत अच्छे तरीके से एक लेसन भी आवाम तक पहुंचा है, जहां पर एक ज़बरदस्त सा सॉन्ग सामने आया और वहां पर एक मैसेज भी, स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचा है। अली, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, पर मुझे बताएगा, कॉमेडी सिंगिंग दो अलग-अलग चीज़ें हैं, एज ए कॉमेडियन भी लोग आपको जानते भी हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, तो ये सफ़र किस तरह से तय किया? एग्जैक्टली थैंक यू सो मच। अली गुल पीर हमारे साथ थे। बिलाशुबा एक बहुत ज़बरदस्त एजाज़ है ये पाकिस्तान का, और बहुत कम लोग इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो हासिल कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है जो एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है, क्योंकि पाकिस्तान का जो इमेज बाहर दिखाया जाता है, जो चेहरा बाहर दिखाया जाता है, कहा जाता है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क नहीं है, लेकिन जब हमारे सफ़ीर, हमारे ही लोग बाहर जाते हैं और इतना ज़बरदस्त काम करते हैं, तो वह आपके लिए बिलाशुबा प्राउड मोमेंट हो जाता है। तो अली गुल पीर हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विश यू गुड लक। इसी तरह से आप बाहर जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया को दिखाते रहें। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। तो ब्रेक के बाद आपको शो में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और हम अपने न्यूज़ सेगमेंट में बात कर रहे थे कि हर तरफ महंगाई ही महंगाई है, और अभी जब हम आपको प्रोग्राम के हिस्से में जब सेगमेंट शामिल करते हैं तो मार्केट के रेट्स बताते हैं। तो आज जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है जी चिकन रेट किस तरह से मतवातर बढ़ते चले जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, मार्केट की सूरत हाल क्या है, सरकारी नेकनामा क्या है। सईद अहमद सईद की तरफ हम चलते हैं जो कि इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। सईद, बताइएगा चिकन का सरकारी रेट क्या है, और ये जो इजाफा हो रहा है इसकी वजह क्या आखिर बताई जा रही है? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक सी आमद से कबल जो महंगाई का तूफ़ान है वो थमने नहीं पा रहा, और अगर बात कर लें शाही खुरनोश की तो चीनी, दालें, आटे के बाद अब जो महंगाई का ज़ोर है वो ब्रॉयलर मुर्गी के ऊपर आ चुका है, और गुज़श्ता 9 दिनों के दौरान ब्रॉयलर मुर्गी की कीमत में मजमूई तौर पर 36 रुपये फ़ी किलो इजाफा है वो कर दिया गया है। आज जो सरकारी मार्केट कमेटी के रेट जारी किया गया है उसके मुताबिक जो ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त है वो 339 रुपये फ़ी किलो उसका रेट है, सरकारी रेट है वो मुकर्रर किया गया है। और अगर अंडों की बात कर लें तो अंडे फ़ी दर्जन है वो 1 रुपये इजाफे के साथ 150 रुपये उसका इजाफा है वो कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ जो सरकारी कीमत थी मुर्गी की गोश्त की वो 328 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई थी, लेकिन आज उसमें मज़ीद 11 रुपये का इजाफा किया गया, जिसके बाद आज का जो रेट है, सरकारी रेट है वो 339 रुपये फ़ी किलो मुर्गी है वो फ़रोख्त की जा रही है। और उसके बाद अगर मेरे अक़ब में देख लें तो ये मुर्गी मालकान हैं जो कि सुबह से ही इसी तरह फारग है, वो बैठे हुए हैं, और इनका कहना यह है कि गुज़श्ता 9 रोज़ के दौरान जो मुर्गी की कीमत में इजाफा हुआ उसके बाद
जो ग्राहक हैं वो बहुत कम हो गए हैं और आवाम के अंदर जो क़ुव्वत ख़रीद ना होने के बायस सुबह से ही यहाँ पर बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं और मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत वक्त इस बात का नोटिस ले, रमज़ान से कबल जो मुसलसल कीमतों में इजाफा हो रहा है मुर्गी की, उसको कंट्रोल किया जाए ताकि रमज़ान से कबल आवाम को रिलीफ मिल सके और वो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए भी आ भी सकें और इनका कारोबार भी चल सके। लगा अगर बात कर लें मज़ीद रेट की तो ज़िंदा ब्रॉयलर मुर्गी का जो थोक रेट था वो 226 रुपये फ़ी किलो, और जबकि परचून में 234 रुपये फ़ी किलो रेट है वो निकाला गया। और यूँ मजमूई तौर पर जो मुर्गी का गोश्त है वो 339 रुपये फ़ी किलो मार्केट में जो है वो अवेलेबल है, लेकिन ग्राहक मौजूद नहीं, जिसके ऊपर ख़रीदार तो परेशान हैं ही, जो दुकानदार हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सईद हमारे साथ मौजूद थे और मार्केट में आप हालात देख रहे हैं कि चिकन खरीदने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है क्योंकि महंगाई इस कदर हो गई है। 339 रुपये चिकन का रेट बताया जा रहा है, तो किस तरह से कोई गरीब अफोर्ड कर सकता है? ये तो कुव्वत खरीद से चीज़ें बाहर होती चली जा रही हैं। खैर, थैंक यू सो मच, सईद हमारे साथ मौजूद थे जी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अभी जो मैंने सबसे पहले सवाल आपसे किया था जिसके लिए इनाम हमारे सामने मौजूद है, हील्स की जानिब से ज़बरदस्त ये इनाम दिया गया है। आज का सवाल मैं दोबारा से रिपीट करती चलूं। सवाल हमने पूछा था कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है। ऑप्शन ए थी मोर और ऑप्शन बी थी चकोर, ऑप्शन सी थी कोयल और ऑप्शन डी थी जी शाहीन। और इसका दुरुस्त जवाब दिया है जिन लोगों ने, वो हील्स की जानिब से आज के इनाम के हकदार ठहरे हैं और दुरुस्त जवाब है जी चकोर। जीतने वालों में हिना है और इसके साथ साथ सना है और इसके साथ आज जिन्होंने जवाब दिया है उनमें राफिया भी शामिल हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने हील्स की जानिब से ज़बरदस्त इनाम जीता है। तो आज का इनाम हकदारों तक हम पहुंचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने के लिए और फीडबैक देने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी अगर जिंदगी रही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।